خدا کے لیے ایف پی ایس سی کا نظام چینج کریں, سی ایس ایس ایگزامینیشن کا صرف انگریزی میں لینا. آپ 90% ملک کو تو وہاں سے نکال دیتے ہیں قابل بچوں کو جنہیں انگریزی نہیں پڑھائی گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں, آپ 4 اسٹریمز بنائیں, آپ اکنامکس اینڈ فائنانس سروس بنائیں, آپ انفراسٹرکچر کی بنائیں, آپ سوشل سیکٹر بنائیں, اور آپ یہ جو ٹیکنیکل منسٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی بنائیں. ان لوگوں کی کریئر پلاننگ, پھر ایچ آر ڈویژن آپ کی ہونی چاہیے آرمی کی ایم ایس برانچ کی طرح, جو ان کو سیکریٹریٹ میں بھی اسپیسیفائڈ ٹائم کرائے, ان کی ایکڈیمک کوالیفکیشنز بھی بڑھائے, وہ کام کر کے واپس آ کے ان منسٹریز میں کام کرے. بٹ nobody should go above grade 20 اگر اس نے یہ اسپیشلائزیشن اور ریکوائرڈ نمبر آف پیریڈ ان مین منسٹریز جس سروس میں اس نے آپٹ کیا ہے وہ نہیں لیا. اب آ جائیں آپ 21-22 گریڈ کے لیے. 21-22 گریڈ کے لیے آپ کو کمپیٹیٹو کرنا پڑے گا. آپ کے پاس ریگولر سول سروس سے بھی اسٹریم آ رہی ہو, آدمی بچے ٹرینڈ ہوں گے, آفیسرز ٹرینڈ ہوں گے, آپ کے پاس مارکیٹ کی بھی آپشن ہو تاکہ کمپٹیشن ہو. پاکستان کو بیسٹ پاسبل ایچ آر چاہیے. اس کے اندر خالی نیپوٹزم کے بیسس پہ جو ہم نے میریٹوکریسی کو کل کر دیا ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہے. کس نے منع کیا ہے کہ آپ سول سرونٹس ایکٹ کو چینج کر کے یہ پروسیس نہیں لا سکتے؟ بیوروکریسی تو لیجسلیشن نہیں کرتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کرے, چینج کر دے. آپ امریکہ کی طرح چلے جائیں. میں آگے چلتا ہوں. آپ نوٹیفائی کر دیں کہ یہ پوسٹ جو ہیں یہ سیدھی نامینیشن ہوگی, جس گورنمنٹ کی بھی ہے کر دیجئے. فابیہ کام چلنا چاہیے. پیپل آر ناٹ امپورٹنٹ, سروسز آر ناٹ امپورٹنٹ. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, شاید آپ کی انفارمیشن میں ہو, اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں سروس ٹائم. فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہ صرف 3 سروسز کو ڈیل کرتی ہے, پی اے ایس, پولیس اینڈ سیکریٹریٹ گروپ. فورن سروس, انفارمیشن گروپ, کامرس اینڈ ٹریڈ, باقی سارے یہ ان کی اپنی منسٹریز کرتی ہیں. ان کا تو جب سینٹرل سلیکشن بورڈ میں ریکارڈ آتا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک اسپیسیفک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک آفیسر کا فورن آفس سے ریکارڈ آیا سینٹرل سلیکشن بورڈ میں اور تباکن تھا وہ, سو اسے ڈیفر کر دیا. اگلے سلیکشن بورڈ کے اندر دوبارہ سے ریکارڈ آیا اور سب کچھ ٹھیک تھا. تو وہاں پہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ پہلے ٹھیک تھے یا آپ ٹھیک تھے. اس طرح کام نہیں چلے گا, اس طرح کسی کارپوریشن میں نہیں چلتا. آرمی کا ایک آئلینڈ آف ایکسلنس ہے ایم ایس برانچ. سیکھیں کہ کس طرح سے پرسنل کا ایچ آر آپ نے ڈیولپ کرنا, ریکوائرڈ کیا ہے, انہیں ڈیولپ کیسے کرنا ہے, اور مارکیٹ سے انہیں کمپٹیشن کیسے دینا ہے. مالک ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, یہ بات کرتے ہوئے ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ کیا کام ہے ہمیں معلوم ہے, پروونشل گورنمنٹ کے ذمہ کیا کام ہے ہمیں معلوم ہے, لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں, یہ ہیئر سے پہ ہے. آپ کچھ سمجھتے ہیں, میں کچھ سمجھتا ہوں, کوئی اور کچھ سمجھتا ہوگا, ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. میں آج آپ کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا سیٹ لے کے آیا, تھوڑا پرانا ہے لیکن اٹ شوز دی ایکسٹینٹ آف دا پرابلم. ایک زمانے میں پرائم منسٹرز نے پاکستان سٹیزن پورٹل کمپلینٹ سیل بنایا تھا. میں نے اس کا ڈیٹا لیا 2-2.5 سال کا, اور میں نے دیکھا کہ کمپلینٹس کی نیچر کیا ہے. 37% کمپلینٹس فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں تھی, 31% پروونشل گورنمنٹ کے بارے میں تھی, اور 31% اٹانومس ادارے اور دوسروں کے بارے میں تھی. اگر آپ اجازت دیں میں صرف آپ کو بتا دوں کہ پبلک نے اس پہ جو کمپلینٹس رجسٹر کی وہ کیا تھی, بیکاز ہمارے سامنے کوئی اسٹیبلش ڈیٹا سیٹ تو ہے نہیں کہ پبلک کو کس چیز کی سب سے زیادہ کمپلینٹ ہے. سب سے زیادہ کمپلینٹس انرجی اینڈ پاور کی تھی, بجلی کے بلوں کی, کنیکشنز کی. سیکنڈ تھی میونسپل سروسز. تھرڈ تھی ایجوکیشن, وہ ایجوکیشن جس میں آپ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, اور جو ہیں بھی پہلی سے 5ویں میں پہنچتے صرف 77%, 77%
5ਵੀं میں پہنچتے ہیں, باقی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اس کے آگے کا تو حال چھوڑیں. اور پھر ہیومن رائٹس یہ وہ. اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے بیوروکریسی کس چیز پہ کرنی ہے, جو لوگوں کو میونسپل سروسز نمبر 2 پہ ہے. اگر آپ میونسپل سروسز آپ کے پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں, میری تجویز یہ ہے کہ نمبر 1 آپ ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ان آرٹیکل 7 کے اندر فیڈرل گورنمنٹ, پارلیمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پروونشل اسمبلیز اینڈ ادر اتھارٹیز جو ٹیکس لگا سکتی ہیں, اس میں لوکل گورنمنٹس کو لے کے آئیں. پھر آرٹیکل 140A کے اندر آپ لوکل گورنمنٹس کی اسپیسیفکلی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز کریں, اور 4th شیڈیول کے اندر لوکل گورنمنٹس کے سبجیکٹس بتائیں. جب آپ کے تینوں ٹیئرز پہ فنکشنل کلیئرٹی آ جائے گی کہ کس ٹیئر نے کیا کام کرنا ہے, پھر آپ بیوروکریسی کو اس کے مطابق ٹیلر کریں. مجھے ایک چیز بتائیں, فیڈرل گورنمنٹ کا ایک لیمن کویشچن ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ہوتا ہے, آپ پرفارمنس بیس آپ کی ترقی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہی افسر ترقی کرتا ہے جو کوئی کام نہیں کرتا تو وہ ترقی کر جاتا ہے, یا لائل ہو کسی کا. ہمارے یہاں نکالا تو شاید اس کی پروموشن رک جائے, اگر کوئی اسکینڈل بن جائے, وہ کچھ ہو جائے, لیکن کوئی کے پی آئی اس کے کس طرح پرفارمنس بیس تو پروموشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں. اس لیے افسر کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ صرف اپنی تعلقات ٹھیک رکھے پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ تو وہ چلے گا. اس کا علاج کیا ہے؟ جب میریٹوکریسی نہیں ہے تو آفیسرز کیا کریں گے؟ ایک وہ ہیں جو پرنسپلڈ آفیسرز ہیں, پروفیشنل آفیسرز ہیں, وہ سسٹم کے اندر پرفارمنس دے کے جو بھی انہیں کہا جاتا ہے قانون کے مطابق کرتے چلتے ہیں, ان کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا. دوسرا ایک سیٹ آف آفیسرز ہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, آپ سب کے سامنے ہیں, جو تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, باقی جو مرضی ادھم مچائیں اور ان کی پروموشنز ہوتی جاتی ہیں. اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میرٹ بیسڈ پروموشن سسٹم ڈالنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 انسینٹیو اسٹرکچر. نہیں دیکھیں اس ٹائم کیا ہے, اے سی آر تو سب کی اچھی آ جاتی ہے, ذاتی تعلقات اگر نہیں ہوں تو خراب کرتے ہیں, اگر ادروائز کسی کی بھی نہیں ہوتی سب کو دے دیتے ہیں. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کے پی آئیز ڈیوائز ہونے چاہیے, لیکن میں تو آپ کو پہلے جو میں نے کہا تھا کہ آفیسرز خود تو جا کے ٹیک اوور نہیں کر لیتے کسی پوزیشن کو, انہیں پوسٹ کیا جاتا ہے. جب آپ نے نیشنل ویٹنگ ایجنسیز ڈکلیئر کر دیں, آپ ان کی رپورٹیں لے رہے ہیں انٹیگریٹی پہ, پروفیشنلزم پہ, وہ ایڈیشنل انفارمیشن بھی آپ کے چلے. آئی تھنک آپ نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ تو کر دی ہیں. انفارچونیٹلی وی رن آؤٹ آف ٹائم, لیکن سکھیرا صاحب ویل کیپ انوائٹنگ یو. میرا یہ بڑا دل کے قریب یہ سبجیکٹ ہے, بیکاز آئی فیل کہ جب تک بیوروکریسی ریفارمز نہیں ہوں گی, آپ جو مرضی نظام بدلتے رہیں, ہمارا رزلٹ زیرو ہی ہوگا. اس ملک میں دنیا میں کہیں مارشل لا چل جاتا ہے, مارشل لا بھی فیل ہو گیا, ڈیموکریسی فیل ہو گئی, ہائبرڈ نظام بھی فیل ہو گیا, اب باتیں ہو رہی چھوٹا صوبہ بڑا صوبہ, یہ سب کچھ فیل ہوگا جب تک میسو بیوروکریٹک ریفارمز نہیں ہوں گی.